الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بحیثیت انسان اس بات کے مکلف ہیں وہ بیماریاں جو باطنی بیماری ہیں ہم اپنی ان بیماریوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ ایک آدمی کے جسم پہ چھوٹا سا دانہ ہو جاتا ہے نا، آدمی اس کی فکر میں پڑ جاتا ہے یہ دانہ ہوا کیوں ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا، اس کے لیے مشورے کرنا، دوا دارو کی طرف انسان کی فکر ہو جاتی ہے۔ باطنی بیماریوں کی طرف بھی انسان کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، اس کی اصلاح کی مجھے فکر کرنی ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری اگر یہ کہا جائے کہ 98% مسلمانوں کے اندر اب داخل ہو چکی ہے تو شاید غلط نہ ہوگا، وہ بیماری وہ دنیا کی محبت ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت ہر انسان کے دل میں، کیا نیک، کیا نمازی، کیا بدکار، کیا عیاش، کیا نیک اور صالح، متقی، پرہیزگار، یہ سب کے دل کے اندر دنیا بسی، سب کو اپنی دنیا کی فکر ہے۔ یہ جو آدمی صبح سویرے نکلتا ہے نا، گرمی دھوپ یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، منہ سے تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی بیوی بچوں کا کچھ اچھا ہو جائے، بیوی بچوں کے اچھے سے زیادہ انسان کو اپنی دنیا بنانے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر کچھ نہیں رکھیں گے آپ کے سامنے، صرف اور صرف امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث نبویہ، آپ کے کلمات، وہ کلمات جو دنیا سے متعلق آپ کے تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ایک میری اور آپ کی نگاہ کے اندر وہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہمارے دلوں میں دنیا ہے، اور ایک اللہ اور اللہ کے نبی کے نگاہوں میں دنیا کی حیثیت اور اوقات تھی، وہ کیا تھی۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اور وہ دنیا کو کیا سمجھتے تھے وہ انشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا جامع ارشاد ہے، بکثرت ہم نے سنا ہے لیکن شاید کبھی اس کی گہرائی میں نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا
حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام بیماریوں کی، تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ کتنا گہرا جملہ ہے یہ، کسی سائنسدان یا کسی جو ہے وہ انجینئر کا جملہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کی لسان اثر سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا سے عشق، دنیا سے گہرا تعلق لگا لینا، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بیمار کیوں ہو گئے؟ یہ پریشانی کس بات کی ہو گئی؟ اتنے کا نقصان ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، یہ چلا گیا، اس لیے پریشان ہو، اس لیے ڈپریشن کا شکار ہو۔ یہ نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں بھائی؟ یہ اللہ کے احکامات کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ اس لیے چھوٹ رہے ہیں کہ ہم نماز کے وقت میں دنیا کے پیچھے لگے، ہم اللہ کے حکم کو زندہ اس لیے نہیں کر رہے کہ دنیا جاتی ہوئی ہاتھ سے نظر آ رہی ہے۔ دنیا کی محبت دل کے اندر ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کے احکامات الہیہ وہ زندہ ہو ہی نہیں رہے۔ جس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی نا، دنیا جاتی ہے جائے تو خود بخود آٹومیٹیکلی اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں خوف خدا نہیں، دنیا کے جانے کا خوف زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں دنیا ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس کی محبت دل کے اندر ہے۔ تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ذکر فرمائی ہے نا، یہ بڑی نقطے کی بات ہے، بڑی کام کی بات ہے کہ جس کے دل کے اندر تم دنیا کی محبت دیکھ لو نا، بس سمجھ جاؤ کہ اس کے ساتھ جو حوادثات پیش آ رہے ہیں، جو اس کے نقصانات ہو رہے ہیں، اس کی سب کی بنیاد یہی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلم شریف کی روایت ہے، اپنی ازواج مطہرات سے کچھ ناراضگی کا معاملہ ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ آپ گھر سے تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر لیں، آپ ایک علیحدہ جگہ جا کے آپ رہنے لگ گئے، ایک بالا خانے میں رہنے لگ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حاضر ہوئے۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، تو اس بالا خانے میں، اس کمرے میں کیا تھا؟ ایک چٹائی پر جو کھجور کی چھالوں سے بنی ہوئی تھی، آپ اس پر آرام فرما رہے تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نا، تو آپ، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا اور آپ اٹھ کے بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم اطہر پر اس کھجور کی جو چھال تھی، جس کی وہ چٹائی بنی تھی، اس کے نشانات دیکھے۔ آپ کے جسم اطہر پر کھجور کی چٹائی کے نشانات، چھال سے بنی ہوئی چٹائی کے نشانات آپ کو دیکھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھر آئے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ آنسو نکل آئے آپ کے، اور کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کا یہ حال ہے، آپ کون ہیں؟ آپ وجہ کائنات ہیں، آپ سے زیادہ قیمتی آدمی نہ دنیا میں آیا تھا نہ آئے گا، سب سے زیادہ قیمتی آدمی ہیں آپ، وجہ کائنات ہیں، کہ پوری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی، آپ کی وجہ سے، آپ کے سبب سے بنائی گئی، آپ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ آپ اس حال میں، آپ اس حال میں۔ اور پھر کیا کہا؟ وہ قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں نا، ہم ان کو دیکھتے ہیں بڑی تنعمات کے اندر، بڑی عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست ہی کرتا ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی ایسی فراخی عطا فرما دے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا چلو ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، تم کس سوچ میں مبتلا ہو؟ تم کس سوچ میں مبتلا ہو؟ آپ نے فرمایا، تلک قوم عجلت لهم طیبات فی حیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے جتنی آسائشیں رکھنی ہے وہ دنیا میں اللہ نے ان کے لیے رکھ دی ہے، بس آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت تو کس کے لیے؟ مومن کے لیے ہے، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ان کا دنیا میں۔ ہمیں تو دنیا کے اندر جو وقت گزارنا ہے وہ ایک ٹائم دیا گیا، اس کو گزار کر یہاں سے پاس آؤٹ ہو کر چلے جانا، بس ہمیں جو ملے گا وہ تو آخرت میں ملے گا۔ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو غیر مسلم ہیں ان کی نعمتوں کو دیکھ کر، ان کی زندگی عیش و عشرت کو دیکھ کر تم دھوکے میں مت آنا۔ ہمارے یہ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ نہ اللہ کو مانے نہ نبی کو مانے،
گستاخ رسول ہے لیکن کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دھوکے میں مت آنا. یہ قرآن کی آیت ہے, دھوکے میں مت آنا ان کو دیکھ کر. متاع قلیل, یہ جو دنیا کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے. ثم مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا. وبئس المہاد, اللہ فرماتے ہیں بڑا بدترین ٹھکانہ ہے. یہ اللہ کی نبی کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی تھی, یہ دنیا کی زندگی تھی. آپ نے کیسے کیسے بس زندگی اس کو گزار دیا. آپ نے بڑے سہولت کے ساتھ, بڑے اپنے آپ کو دنیا کے اندر آپ نے اس ٹائم کو گزارا اور اللہ پاک کے پاس چلے گئے. آج ہم بھی اپنے بستروں کا تھوڑا سا جائزہ لیں نا, ہمیں کیسے بستر چاہیے ہوتے ہیں. دنیا کے معاملے میں تھوڑا سا 19-20 پر سمجھوتا کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں, ہم اس کے لیے حاضر ہی نہیں ہیں. ہمارا یہ معمول ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں دنیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ, اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی, مکھی کے مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے. آج کافروں کو سب کچھ مل رہا ہے نا. مقصد کیا ہے بتانے کا کہ اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے, اور ہماری یہاں ہماری نگاہ میں ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی یہ دنیا ہے, جتنا موج مستی کرنا کر لو. اس میں ہماری یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. دائیں طرف بھی صحابہ تھے, بائیں طرف بھی صحابہ تھے. آپ درمیان میں چل رہے تھے, صحابہ پیچھے تھے, آپ آگے چل رہے تھے. راستے پہ گزر ہوا ایک کچرے کے ڈھیر پر نا ایک مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا تھا جس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے نا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے رک کر فرمایا کہ یہ بکری کا بچہ ہے, مرا ہوا ہے, یہ مجھ سے 1 درہم میں کون لے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر یہ زندہ ہوتا نا تب بھی 1 درہم میں یہ مہنگا تھا, کیونکہ بکری کا بچہ ہے, نہ دودھ دینے کے قابل ہے, نہ گوشت کھانے کے قابل ہے, اور نہ آگے اس سے نسل کوئی بڑھائی جا سکتی ہے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے کان ہیں, کوئی اچھی نسل کا بھی نہیں ہے. ہمیں تو پتا نا جو بکرے پالتے ہیں بڑے کان والے بکرے وہ اچھی نسل کے ہوتے ہیں نا. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر یہ زندہ ہوتا نا تو تب بھی 1 درہم میں یہ مہنگا تھا. اللہ کے نبی فرمایا اچھا چلو پھر ایک کام یہ کرو, یہ مجھ سے فری میں مفت کون لیتا ہے؟ میں کہ اللہ کے نبی یہ تو مردہ ہے, یہ تو کسی کام کا نہیں ہے, ہم تو اس کو فری میں بھی نہیں لیں گے. فرمایا کہ جس طرح یہ بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں حقیر اور ذلیل ہے نا, اللہ کی نگاہ میں دنیا اس سے کئی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے. کتنی بہترین مثال دے کے بات کو فرمایا. ہم میں سے کوئی لے گا مردہ اٹھا کے گھر لے کے جائے گا؟ ہم تو گھر سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو فرمایا بس جس طریقے سے تمہاری نگاہ میں وہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے, اللہ کی نگاہ میں اتنی حیثیت بھی دنیا کی نہیں ہے, اتنی حیثیت بھی دنیا کی نہیں ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال فرمایا. آپ نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا دنیا پر کتنا اعتماد ہے. صحابہ سے سوال کیا نا, صحابہ نے جواب دیا اللہ کے نبی ہمیں بس اتنا اعتماد بھی نہیں ہے کہ اگر رات کو سوئیں تو صبح اٹھیں گے. ہماری تو منصوبے بنتے ہیں نا, اگلے 10 سال کے منصوبے بنے ہوتے ہیں, اس میں درمیان میں موت کہیں نہیں آتی. یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, 10 سال کی پوری تفصیل ہمارے سامنے ہوتی ہے. ہاں موت درمیان میں نہیں ہے. صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ہم رات کو سوئیں نا تو اتنی بھی امید نہیں ہے کہ صبح ہوگی. اچھا اللہ کے نبی تو معلم تھے نا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, تمہیں تو رات کے سونے کی بات کرتے ہو نا, مجھے تو اس بات کی بھی امید نہیں ہوتی کہ اگر ایک جانب سلام پھیر دوں نا تو دوسری جانب سلام پھیر سکوں یا نہ پھیر سکوں. مجھے تو اس کی بھی امید نہیں ہوتی. اور ہمیں کس کس چیز کی امید ہے؟ یہاں بیٹھا ہر شخص اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہ میں نے جمعے کی نماز میں فلاں 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 جگہ جانا ہے. دنیا کی فکر, دنیا کی طلب وہ سب کے دل کے اندر ایسی جگہ کر چکی ہے, ایسی جگہ بنا چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا کو ہم اگر اپنی سوچ کے مطابق ایک پلڑے میں رکھ دینا اور آخرت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دینا تو آخرت کا پلڑا تو اوپر لگ جائے گا اور دنیا والا نیچے ہو جائے گا. اتنی فکر ہے ہمیں دنیا کی. ہم دنیا کے چکروں میں اتنا زیادہ آ چکے ہیں, ہمیں دنیا کی اتنی زیادہ فکر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھے پیچھے سے آ کر یہ دونوں کندھوں سے پکڑ لیا, میرے دونوں کندھوں سے مجھے پکڑ لیا
کہ کندھوں سے پکڑنے کا جو مقصد ہوتا ہے نا، یہ شفقت اور محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر ابن خطاب کے بیٹے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دیکھو دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے کہ ایک مسافر ہو یا ایک گزرگاہ ہو، ایک مسافر ہو، ایک راہ گزر ہو، تم یہاں پر گزرنے کے لیے آئے ہو، بس یہ تمہارا دنیا کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، تمہارا یہ دنیا کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ بتائیے ہمارا دنیا سے ایسا تعلق ہے؟ ہم سے جانے کی بات نہ کرو، دنیا سے ہم سے جانے کی، ہم نے یہی رہنا ہے، ہم نے تو بس تہیہ کیا ہوا ہے، ہم نے تو یہی رہنا ہے۔ سب کے دل کے اندر دنیا میں رہنے کی چاہت ہے۔ کسی سے پوچھیں کہ مزید کتنا رہنا چاہتے ہو؟ 60 سال گزار لیے، وہ کہتا ہے 60 اور مل جائے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، لمبا اور آگے چلے جاؤ۔ موت نہیں، ابھی میں موت کے لیے تیار نہیں ہوں، ابھی میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہمارے دلوں کا حال ہے، یہ ہمارا دنیا سے محبت اور ہمارا دنیا سے تعلق ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا واضح حدیث ہے، فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ، کتنے خطرناک جملے ہیں، وملعون ما فیہا، دنیا اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ الا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، اور جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہے نا، سب پر اللہ کی لعنت ہے، الا ذکر اللہ وما والا، ہاں وہ چیزیں جو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی ہوں، وہ چیزیں جو اللہ کی یاد دلانے والی ہوں، ان کو نکال دو۔ بقیہ دنیا اور دنیا کے اندر کا سارا ساز و سامان، ساری کی ساری دولت، سارا کا سارا مال، یہ سب کے سب اللہ کی نگاہ کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کی طرف سے اس پہ لعنت ہے۔ یہ نظام ہے، یہ معاملات ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر حرہ نامی جگہ پہ چل رہے تھے۔ حرہ کہتے ہیں وہ زمین جو کالی پتھریلی زمین ہو، اگر کسی ساتھی کا مدینہ جانا ہوا ہو نا تو وہاں کے پہاڑ دیکھیں، وہ کالے پہاڑ ہیں نا، تو اس کو حرہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ میں چل رہا تھا تو سامنے احد پہاڑ آ گیا نا، کیا آ گیا؟ احد پہاڑ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو ذر، صحابی نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، جی اللہ کے نبی، فرمایا حکم حاضر ہوں میں۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ احد کا پہاڑ ہے نا، یہ سونے کا بنا دیں، گولڈ، اگر اس کو سونے کا بنا دیں اور یہ میرے حوالے کر دیں نا، تو میں اس سونے کے پہاڑ کو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں گا، 1 دینار بھی میں اس کا اپنے پاس نہیں رکھوں گا، بس 3 دن کے اندر کیا کر دوں گا؟ دے دلا کے فارغ ہو جاؤں گا۔ ہاں الا یہ کہ کوئی رقم ایسی ہو کہ جو مجھ پر قرضے کے طور پر ہو، میں وہ قرضے کے طور پر دینے کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گا، میں اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ احد پہاڑ کسے کہتے ہیں؟ کتنا منو ٹنو سونا ہوگا، ایک آدمی کی اپنی زندگی ہے، نسلوں کی زندگی بن جائے گی ان کی۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس کو اپنے پاس رکھنے کو پسند ہی نہیں کرتا، نہیں آتا روایتوں میں، ہم نے نہیں سنا کیا؟ صحابیات کیا فرماتی ہیں، ازواج مطالعہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ علیہ السلام رات کو بستر پہ سو رہے ہیں، آپ بے چین ہیں، کیا ہو گیا؟ اٹھ رہے ہیں، بار بار اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ میں کہ بھئی وہ فلاں جگہ کچھ رکھا ہے، وہ کسی نے مال دیا تھا کہ صدقہ کر دوں، وہ رکھا ہے، پہلے اس کو اٹھا کے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اٹھے، وہ صدقہ کیا، پھر آگے بستر پہ آرام سے سوئے۔ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، نماز کا سلام پھیرا، بیٹھے ہوئے بھی ایک دم اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے کہ بھئی اللہ کے نبی ایک دم اٹھ کے چلے کیوں گئے؟ گھر گئے، گھر سے واپس آئے، صحابہ تو دریافت کرتے تھے نا، پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا ہوا، آپ ایک دم اٹھے، نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی پھر آ گئے۔ میں کہ مجھے یاد آیا گھر کے اندر کچھ سونے کی ڈلی پڑی تھی، وہ رکھی ہوئی تھی، مجھے یاد آیا، میں نے اس کو آگے صدقہ کیا، پھر مجھے سکون ملا، میں آ گیا۔ یہ دنیا تھی اللہ کے نبی کے نگاہوں میں، اور ہمارے یہاں دنیا کماتے کماتے ہمارے بال کالے سے سفید ہو جاتے ہیں، ہماری کمر جھک جاتی ہے، لیکن ہم نہیں تھکتے، ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا واضح ارشاد ہے، فرمایا کہ الدنیا دار من لا دار علیہ،
وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ، فرمایا کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے. وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ، اس دنیا کو وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی. ہم سمجھدار، پڑھے لکھے، گریجویٹ کیے ہوئے، ہم انجینئر، ہم سائنسدان، ہم سب کچھ، ہم بہت سمجھدار اپنا کو سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے وقوف ہو تم، جو تم دنیا کے پیچھے لگے ہو. جو دنیا کی محبت، اس کو جمع کرنا، ہم تھکتے نہیں ہیں. ایک ہوتی ہے نا حوث، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، یہ حوث ہمارے دلوں میں گھس گئی ہے، ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا. پھر ہمارے لیے وہی ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا پیٹ کیا چیز بھرے گی؟ قبر کی مٹی بھرے گی. بس وہاں جا کر آدمی کا پیٹ بھر جائے گا کہ اب میں آ گیا ہوں، یہاں سے میں نے کہیں نہیں نکلنا، نہ آفس، نہ کوئی کارخانہ، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی دکان، بس یہاں. عزیز دوستوں، دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہے. اور دنیا کی محبت کیسے نکلے گی؟ ہر چیز اپنا جو اپوزٹ ہوتا ہے نا، بالمخالف، اس کے ذریعے سے نکلتی ہے. دنیا، اس کا مخالف کیا ہے؟ آخرت. جتنا آخرت کو انسان یاد کرے گا، جتنا اپنی موت کو یاد کرے گا، دنیا سے بے رغبتی ہوتی چلی جائے گی. اور جتنا انسان آخرت کو بھلائے گا، دنیا کی طرف رغبت ہوتی چلی جائے گی. کبھی بیٹھ کر نا انسان ایک ٹائم نکال لیا کرے، 5 منٹ بیٹھ جائے تنہائی میں کہ بھئی میرا انتقال بھی ہونا ہے، میں نے مرنا بھی ہے. موت صرف بڑھاپے میں تو نہیں آتی نا، جوانی میں بھی آ جاتی ہے نا. اور موت کے لیے پہلے سے 1 مہینہ بیمار ہونا ضروری تو نہیں ہے نا، اچانک بھی تو آتی ہے نا. ایک آدمی مل کے گیا، پتہ لگا جی انتقال ہو گیا، ابھی تو مل کے گیا تھا، جی ہو گیا. جی بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ضروری نہیں ہے، ڈاکٹروں کو جواب دینا ضروری نہیں ہے. اچانک سے بھی آ جاتی ہے نا. میں مر سکتا ہوں، میری اچانک سے موت آ سکتی ہے. میری موت آ گئی، اب میرا کیا ہوگا؟ اب بھائی مجھے اٹھا کے فلاں ہیں، وہ غسل اور کفن دفن دیں گے، مجھے کفن دیا جائے گا، اس طرح کفن پہنائیں گے، اس طرح غسل دیں گے، پھر مجھے مسجد میں لائیں گے، پھر میری نماز جنازہ ہوگی، پھر کندھے اٹھا کے مجھے قبر پہ لے جائیں گے. مجھے انسان آنکھ بھی بند کر کے اگر سوچے تو صحیح، اپنے آپ کو ذرا حشر کے میدان میں کھڑا تو کر کے دیکھے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. پھر انسان کو فکر ہوگی ہاں مرنا ہے. ہمیں تو موت یاد ہی نہیں آتی. صبح سے لے کر شام تک وہ پرانے دوست یاد آ جائیں گے، پرانی باتیں یاد آ جائیں گی. میں بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا، ایک دم مجھے آپ کی یاد آ گئی. میں نے سوچا کہ آپ کو فون کر لوں. موت کی یاد نہیں آتی ہے بیٹھے بیٹھے. قبر کی یاد نہیں آتی ہے کہ چلو میں قبر کو تھوڑا سا اس کی تیاری کر لوں. دنیا کا سب یاد آ جاتا ہے، پرانے سے پرانا یاد آ جاتا ہے. لیکن جو حقیقی اور یقینی اور حتمی چیز ہے، جس میں کوئی شک نہیں، جس کا ہونا وہ یقینی ہے 100%، انسان کو اس کی یاد ہی نہیں آتی. تھوڑا سا انسان مراقبہ کیا کرے اپنی موت کا، اپنی قبر کی تنہائی کا، وہاں کے اکیلے پن کا. پھر انسان کو تھوڑی سی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. اور پھر یہ بھی سوچ لے کہ میں جاؤں گا نا تو میری جیب میں کچھ بھی نہیں جائے گا. وہاں نہ جیب ہوگی، نہ کوئی انسان کے بعد تجوری ساتھ جائے گی. جتنا پیسہ یہیں رہ جائے گا. تھوڑی سی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. اور اگر ہم نے آخرت کی فکر نہیں کی نا تو دنیا ایسا دلدل ہے، ہم اندر چلتے چلے جائیں گے، ہم اس پہ دھستے چلے جائیں گے، اور ہماری تباہی اور بربادی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.